ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اسلام کے 5 ستون ہیں، پلر ہیں۔ بنی الاسلام علی 5۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کے جو ستون ہیں وہ 5 ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کر دے کہ ہے ہی نہیں تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ ان میں کمی کوتاہی اور سستی کا شکار ہو جائے تو وہ بندہ فاسق و فاجر اور نکمہ مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں توحید و رسالت۔ پہلی چیز ہے توحید اور رسالت، ایک اللہ کا اقرار کرنا اور نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، اور دوسری چیز ہے نماز، پھر روزہ، پھر حج اور زکوٰۃ۔ عام طور پر احباب سنتے رہتے ہیں، جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے ان 5 کے ساتھ ایک اور کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 5 بھی ہیں، اور 5 کے ساتھ ساتھ اسلام کا 6واں رکن اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج، مسلمان نہیں، اور اگر اس میں سستی اور کمی کوتاہی کا مرتکب ہو جائے تو ایک نکمہ اور کمزور مسلمان کہلاتا ہے، اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ وہ 6ٹھی چیز جسے کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ کوئی برائی ہوتے دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکے۔ دیکھیں، نیکی کا حکم دینا بڑا آسان ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ روزے رکھیں، سب کہیں گے بہت اچھا بندہ ہے، میں روزوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ کہیں زکوٰۃ دے، وہ چاہے دے نہ دے کہے گا یار یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، اسے میری زکوٰۃوں کی، روزوں کی، نمازوں کی، حج کی بڑی فکر ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کسی کو یہ کہتے ہیں یار حرام نہ کھاؤ، ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، فراڈ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور تو ماما لگتا ہے، تو کون تھا مینوں کہنے والا؟ اب میرا ذاتی مسئلہ، میں جو مرضی کرنا تینوں کی ہے، بہن بھائیوں کا حق نہ کھاؤ۔
جب آپ برائیوں سے روکنا شروع کریں گے اس وقت آپ کے خلاف طوفان بدتمیزی شروع ہو جائے گا. اس لیے اس کو اسلام کا چھٹا رکن کہا جاتا ہے. نیکی کا حکم دینا اچھی بات ہے لیکن مشکل چیز نہیں ہے. لیکن برائی کا سد باب کرنا اور برائی کے مد مقابل کھڑے ہو جانا یہ ذرا بڑا مشکل اور اوکھا کام ہے. آپ علیہ السلام فرماتے جس میں ہمت ہے نا اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں تو زبان سے کہہ دے. اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا زبان سے ڈرتا ہے کہتے ہوئے نقصان ہو جائے گا فبقلبی تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا جان لے. لیکن دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے, اضعف الایمان. جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس چیز کے اندر جو کمی کوتاہی کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ بندہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے, مضبوط مسلمان نہیں ہے, وہ کمزور مسلمان ہے وہ مسلمان. بنی اسرائیل ہے, کیا بنی اسرائیل نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے, بالکل دیتے تھے. یہودی بھی دیتے تھے, عیسائی بھی دیتے تھے. لیکن ان کے اندر جو بیماری آ گئی تھی وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے. اور جس قوم کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے کہ برائی سے منع نہیں کرنا, پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 3 طرح کے عذاب نازل کر دیتا ہے. عذاب اور بھی ہو سکتے ہیں, میں صرف 3 کی جانب اشارہ کرتا ہوں. آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں برائی سے روکا نہیں جا رہا. جس کی جہاں تک پہنچ ہے, جتنی پہنچ ہے, وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیں پچھلے ہفتے کے اندر دین کے بارے میں 2 لوگوں نے بکواس کی. ایک پرویز خٹک صاحب کا وزیر دفاع, اس نے کہا اگر کسی, میں خود سنا ہے کلپ, اگر کسی مولوی نے مسجد میں سیاست کی بات کی تو ہمارے لوگ اس کو گریبان سے پکڑ کر ممبر سے اتار کے مسجد کے باہر پھینکیں گے. اور میں نے آپ کو 2 سال پہلے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو نہیں تو میرے کلپ نکال کے دیکھیں, یوٹیوب پہ پڑے ہیں. میں نے کہا تھا جب یہ ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی, میں نے اس وقت کہا تھا کہ ٹائیگر فورس کا ہر بندہ مسجد کے اندر آئے گا, ہر محلے سے بندہ تعینات کیا جائے گا, جہاں مسجد میں اس کے خلاف بات ہوگی وہ وہاں پر شور کرے گا. میں نے 2 سال پہلے بات کی جب یہ ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی. جب اس نے یہ بات کہی میں نے یہ سنی, اس نے یہ کہا, بکواس کی, اپنی صحت ماشاءاللہ ایسی ہے, ایک تھپڑ میں نے لگا دیا وہ 5 فٹ جا کے دور گرے گا, اتنا یہ پہلوان ہے ماشاءاللہ, تیلی پہلوان. اور برنگیختہ کس چیز پہ کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر مسجد میں سیاست کی بات ہوئی تو مولوی کو ممبر سے اتار کے باہر پھینکیں گے, اور بغیر تو تم اپنے جلسوں میں مذہب کی بات کرو, تمہیں اجازت ہے, اور ہم اگر تمہاری گندگی اور غلاظت کو بیان کریں وہ اجازت نہیں ہے. نہ ہم نے پہلے کبھی ان سے اجازت لی, نہ آئندہ اجازت لینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کافی ہے, یہ تیل لگائے بغیر ہی کافی ہے. کسی میں ہمت ہے نا آگے آ کے دکھائے. یہ میں پورا عزم مصمم کر کے بیٹھا ہوں. کسی خبیث نے شرارت کی تو کسی کو کہنے کی آگے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ایسی طبیعت سیٹ کروں گا نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی ہم اس کا رونا رو رہے تھے, خورشید شاہ نے بکواس کر دی. میرا نشانہ پی ٹی آئی نہیں ہے, تمام سیاسی جماعتیں سامنے. ابھی ٹھہر جائیں, پرویز رشید کا منہ بند ہے, نون لیگ کا وہ بھی بکواس کرے گا, ٹھہر جائیں. ابھی ہم اس کا پرویز خٹک کا رونا رو رہے تھے, اس نے بکواس کی ہے. وہ پی پی کا خورشید شاہ, اس کی بکواس سامنے آ گئی. اس نے کہا اگر قوم کو بچانا ہے تو مدرسے بند کر دو. آپ کتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے ان کی بکواس کرنے کی. میں اس کی ٹائمنگ پہ غور کر رہا تھا, اس نے یہ جملے اب کیوں کہے ہیں, اس سے پہلے بھی کہہ سکتا تھا. یہ تو پی پی تو ہے ہی سیکولر, اس کی تو بات ہی کوئی نہیں, ہے ہی سیکولر جماعت, اس میں تو 2 رائے ہے ہی نہیں, روٹی کپڑا اور مکان. ان کا تو منشور ہی یہی ہے. سوشلزم کا نعرے لگائے گئے, فیض کے ساتھ مل کے, فراز کے ساتھ مل کے, افتخار احمد کے ساتھ مل کے, اس وقت کے شعراء ادباء کے ساتھ مل کر بھٹو صاحب نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا. وہ تو ہے ہی کمیونسٹ,
قسم کے لوگ. اس نے کہا یہ مدرسے بند کراؤ, اس کے مدرسوں کو تالا لگاؤ. اگر تم اپنی قوموں کو بچانا چاہتے ہو, نسلوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہو, ان مولویوں کا منہ بند کرو. اب میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں کہ برائی سے روکنا. اب یہاں پر مولانا فضل الرحمان سے سوال ہے, ساجد میر صاحب سے سوال ہے. آپ جو ان لوگوں کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف ننگی تلواریں بنے ہوئے ہیں, معیشت کے لیے, تجارت کے لیے, جمہوریت کے لیے, اسلام کے خلاف آپ کی آواز کہاں ہے؟ یہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ منع کیوں نہیں کرتے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. آج طارق جمیل صاحب سے سوال ہے, آپ کے سامنے کہا گیا کہ عمران خان کا ساتھ دینا شب قدر سے بہتر ہے, آپ کیوں نہیں بولے؟ ہمارا سوال بنتا ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں ممبروں پہ سیاست نہ بیان کریں, آپ اپنا دین سیاست دانوں کے قدموں میں جا کے کیوں بیچ دیتے ہیں؟ آپ اپنی چرب لسانی کہیں اور جا کے دکھائیں, جنب غفیر کہیں اور جا کے بڑھائیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ دین کو ذاتی مقاصد کے لیے, مفادات کے لیے استعمال کریں اور ہم جیسے لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے. یہ روک سکتے ہیں, یہ منع کر سکتے ہیں. سبیہ الاکرام بھی گیا, علامہ احسان اللہ ظہیر کا نواسہ بھی گیا, عمران خان کے پاس گیا, تصویریں کھنچائی. میں نے سوال کیا کہ ہم نے کیا, تم کیوں گئے؟ میں جی سمجھانے گیا تھا. کیا سمجھایا؟ کیا سمجھایا؟ کہ اپنے ورکروں کو کہو گٹیا زبان استعمال نہ کیا کرے. میں نے کہا سبیل صاحب, عمران خان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ اپنے ورکروں کو سمجھائیں گندی زبان استعمال نہ کرے. سمجھانا اسے یہ تھا خان صاحب آپ گندی زبان استعمال نہ کریں. سمجھانا یہ بنتا تھا. آپ کی گندی زبان کی وجہ سے نیچے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب کون سمجھائے؟ سمجھائے جا کے فضل الرحمان جس نے گرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. سمجھائے جا کے ساجد میر صاحب, سمجھائے جا کے احمد شاہ نورانی کا بیٹا. یہ حصے دار بنے ہیں, ملے ہیں تو حکومت گئی ہے نا, اور تو کبھی نہیں گئی. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ یہ جلسوں میں نمازیں پڑھ لینا, اذانیں کہہ دینا, تکبیریں دلوا دینا, یہ آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. آپ کا فرض بنتا ہے جب کسی مجلس میں ایسی بات ہو, دین کے اوپر بات ہو, کوئی برائی کی بات ہو, آپ کے سٹیج پہ گانے لگتے ہیں, ساری اپنی عوام لے کے چلے جائیں. ان کے جلسے درم برم ہو جائیں گے. یہ برائی سے نہیں روکیں گے. اور میں اور آپ بھی اس چیز کے اوپر اچھی طرح بھائیو غور و فکر کر لیں. جب کسی قوم میں برائی سے نہیں روکا جاتا, پھر اللہ کے 3 طرح کے عذاب آتے ہیں. پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. مجھے بتائیے, کبھی مارچ بارش کے بغیر جاتا ہے؟ کبھی اپریل پانی بارش کے بغیر جاتا ہے؟ مونسون کی تو وارننگیں آ جاتی ہیں, فلڈ کمپ لگ جاتے ہیں. یہ آپ کے موڑ پہ, گلشاں والے موڑ کے قریب قریب ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے کہ بارش بڑی ہوگی, طوفان بڑا آئے گا, ہوائیں چلتی ہیں. جب کٹائی کا موسم ہوتا ہے, واڈیاں کا موسم ہوتا ہے, کسانوں کو وقت پڑا ہوتا ہے کہیں بارش ہی نہ ہو جائے, سارے سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے, دھڑا دھڑ لگے ہوتے ہیں. اس دفعہ آرام سے انہیں کٹائی کی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں, اس سردی کے بعد آپ نے بہار کا موسم دیکھا ہے؟ کوئی بارش ہوئی ہے؟ مارچ بھی گیا, اپریل بھی گیا, آدھا مئی بھی گیا. آپ کا چولستان, جانور بھی پیاسے مر رہے, لوگ بھی پیاسے مر رہے. ہم نے کتنی دعائیں کی, یا اللہ بارش, یا اللہ بارش, یا اللہ بارش. کبھی وہ عالم ہوتا تھا کہ مسلمان قوموں میں رات کو امام صاحب یہ کہا کرتے تھے. مسجد نبوی کے اندر ایک بزرگ نے مجھے بتایا, کہتے پہلے یہ عالم ہوتا تھا, اگر مسجد نبوی میں یہ اعلان ہوتا کہ صبح بارش کے لیے دعا کی جائے گی, ہم اپنی چھتوں کے اوپر ترپالے ڈال لیتے تھے, مٹی کے ساتھ لیپ کرتے تھے کہ صبح بارش ہونی ہے. اب گڑ گڑا کے تھک گئے, بارش ہی نہیں ہو رہی. چیخ کے تھک گئے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, بارش نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی قوم ایسی قوم جو نیکی کا حکم نہیں دیتی ہے، برائی سے نہیں روکتی ہے، اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ عذاب تو نازل ہوتا ہی ہوتا ہے نا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آج یہ معاشرے کے اندر وصف ختم ہو رہا ہے، اور پھر عذاب جب اپنی لپیٹ میں لیتا ہے نا، پھر یہ نہیں کہ جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، عذاب ان کو لپیٹ میں بھی لیتا ہے جو برائی سے نہیں روکتے، خصوصاً وہ لوگ جو برائی کو روک سکتے ہیں۔ یہ تو تقسیمیں کی گئی ہیں نا تین، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے برا جانو۔ اہل علم نے اس کی بڑی پیاری تفسیریں اور تشریحیں کی ہیں، انہوں نے ایک ایک نقطے کی وضاحت کی ہے، ایک ایک حرف کی، لفظ کی وضاحت کی ہے کہ ہاتھ سے روکنا کس کا دائرہ اختیار ہے، زبان سے کہنا کس کا دائرہ اختیار ہے، اور دل سے برا جاننا کس کا دائرہ اختیار ہے۔ ہاتھ سے کب روکنا ہے، زبان سے کب روکنا ہے، دل سے کب برا جاننا ہے، ساری تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ماتھے پہ محراب ہے، حاجی صاحب ہے، شادی ہو رہی ہے، تسبیح پہ تسبیح گیڑ رہا ہے، نماز ہوتی ہے تو کہہ کے جاتا ہے میں نماز پڑھ کے آیا، مہندی کے فنکشن ہو رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، دھمال ہو رہی ہے، بنگ کوٹی جا رہی ہے، چرسیں پی جا رہی ہیں، حاجی صاحب نو فرق ہی کوئی نہیں، اور کوئی نہیں منڈے کھنڈے انجی کر دیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ نہیں جو روک نہیں سکتے، جو پیچھے سے پورا سپانسر کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، شادی بیاہ کے ہر کام کے لیے لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نہ دیں، شادی نہ ہو، اس طرح نہ ہو، وہ روکے تو روک سکتی ہے، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو یہ مت سمجھے کہ یہ حاجی صاحب بچ جائے گا، یہ مت سمجھے یہ نمازی بچ جائے گا، یہ زکاتی بچ جائے گا، تمہارے وجود کا اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ کہ میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور میرے اور آپ کا دیندار ہونے کا دین کو کیا فائدہ ہو گیا؟ پھر تو میں اپنے مفادات حاصل کر رہا ہوں، پھر تو میں اپنی ذاتی حیثیت کو کیش کرا رہا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے گھومے، لوگ مجھے کہیں یہ بڑا اچھا ہے۔ میں ڈرتا ہوں، آپ ڈرتے ہیں، اگر ہم نے ایسے مواقع کے اوپر آواز حق بلند کر دی، لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہتے ہیں شدائی دے پاگل، انہوں بلایا کنے سی، یا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ فائدے میں ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آنا ہے نا، بچنا اس نے بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کوئی قوم تھی، اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ بڑا ناراض ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے کو حکم دیا اس بستی کو جڑوں سے اکھاڑو، آسمان کی بلندیوں پہ جا کے زمین کی پستیوں پہ پھینک دو۔ فرشتہ گیا وہاں، جناب اس نے جا کے دیکھا کہ صوفی جی اللہ 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 کر رہے ہیں، پوری قوم برائیوں میں غرق ہے، برائیوں میں لگی ہے، لپٹی ہے، برائیوں میں پڑی ہے، اور یہ امام پاک، یہ حاجی صاحب، یہ علامہ صاحب، یہ صوفی صاحب، اس کو گرد و پیش کی فکر نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی تسبیحاں گیڑ رہا ہے، اپنے من کے پھینک رہا ہے۔ فرشتہ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ، گیا واپس، فیہم عبدو کا فلان، یا اللہ اس بستی کو کیسے عذاب دے سکتا ہے، اس میں تیرا بڑا ہی نیک بندہ ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا سنیں، یہ مت سوچ جب برائی آئے گی نیک بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے برائی آئے تو اللہ پہلے پکڑ ہی نیک کی کرے۔ اس نے روکا کیوں نہیں، اپنے سیاسی اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کیا، ذاتی اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کیا، مالی اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کیا، اپنی سماجی حیثیت کو بروئے کار لا کر کیوں گیا؟ کیوں نہیں اس نے پریشر ڈال کے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی؟ نہیں روک سکتا تھا، اس پروگرام میں جاتا ہی نہ، تاکہ اتمام حجت قائم ہوتی، یا اللہ میں نے روکا تھا، نہیں رکے، میں تیری رضا کے لیے نہیں گیا تھا، میں نے وہاں شرکت ہی نہیں کی تھی، میرا لینا دینا ہی نہیں تھا،
میں نے صاف دو ٹوک کہہ دیا تھا آپ کی برائیاں ہیں، میں نے اس میں شرکت نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین کا جواب سنیں، اللہ نے فرمایا بہی ابدا، سب کو چھوڑ دو، اصوفی نے پہلے چوکے تھوں، اس کو اٹھاؤ، اس کو آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جاؤ، اسمعونی وجیجہ، مجھے پہلے اس کی چیخیں سناؤ، اسمعونی وجیجہ، مجھے اس کی چیخیں سناؤ پہلے، بدبخت کی، اس کو آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جاؤ، اس کو پھر زمین کے اوپر اس کی چیخیں نکلیں، اس کی چیخیں مجھے رب العالمین کو سنائی دے، اس کو پھر زمین پہ پھینکو، اس کے اوپر پوری بستی مارو۔ فرشتہ حیران، اس کی سزا دگنی تگنی، قوم کی سزا صرف الٹنا، اس کی سزا مارنا پھر اوپر بستی مارنا۔ فرشتے نے پوچھا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا لم یتمعر غضبا لمحارمی فإن وجهه لم یتمعر غضبا لمحارمی، میری حرمتوں کی پامالی ہوتی رہی، میرے دین کا مذاق اڑتا رہا، لوگ شریعت کی دچیاں بکھیرتے رہے، اس کے چہرے پہ کبھی غصہ ہی نہیں آیا۔ غصہ آتا ہے مجھے آپ کو کبھی؟ میری بہن بے پردہ ہو مجھے غصہ ہی نہیں آتا، ہمیں غصہ ہی نہیں آتا، میری بیوی بے پردہ ہو ہمیں غصہ ہی نہیں آتا، آپ کو غصہ ہی نہیں آتا، ماں میری بے پردہ ہو، آپ کی بے پردہ ہو، ٹکچریں اور تانے بڑے دیتے ہیں ایک دوسرے کو دنیاوی معاملات میں۔ ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو غیرت نہیں آتی، ان کو غصہ نہیں آتا۔ رات خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ جو تھوڑا بہت جذبہ ہے نا احساس گناہ کا، اس کو بیدار کریں، یہ ختم ہو گیا، اب ہمیں غصہ نہیں آتا، اللہ کے لیے غصہ نہیں آتا، اپنی ذات کے لیے بڑا ہی آتا ہے، وہ تو ہلکا سا پتا بھی ہماری خوشنودی کے بغیر ہل جائے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ لفظ یاد رکھے، فرمان یاد رکھے، اللہ فرماتے میرے حکموں کی پامالی ہوتی رہی، اس کے چہرے پہ کبھی غصہ ہی نہیں آیا، ہم نے کبھی اپنے چہرے سے شو ہی نہیں کروایا ہمیں یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ غصہ آ رہا ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، دل سے برا جاننا، یہ نہیں کہ یہ زبان سے کہہ دیتا، ہاتھ سے روک دیتا۔ اللہ نے فرمایا سے غصہ نہیں آیا کہ دل کی کیفیت چہرے کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ایمانداری سے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ قوم کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، دن بہ دن پھیل رہی ہیں، اور یاد رکھیں جب کسی قوم میں برائی پھیل جاتی ہے نا تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ ہم اپنی اپنی کیفیت اور حالتوں پہ غور کر لیں، ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ تین طرح کے لوگ جب کسی معاشرے میں گناہ اور برائی پھیل جاتی ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس برائی میں ملوث ہوتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے پنجابی کے ڈونوٹا، سمجھتے ہیں بزرگ شاید سمجھتے ہیں اس لفظ کو، ڈونوٹا، جس کو پرواہ کوئی نہیں، وہ اپنی مستی میں مست ہے، اپنی لگن میں مگن ہے، کوئی برا کرا کہتا مینوں کی ہے لگا رہے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں معاشرے میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ تقسیم خود کی ہے، ہم نہیں کرتے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، سوال کرو اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اصل میں یہودیوں کو کہا تھا کہ بھئی تم نے جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے ہمیں حکم ہے نا کہ جمعے کے دن صاف ستھرے کپڑے پہنو اور خطبہ جمعہ سنو، درود پاک پڑھو، سورہ کہف پڑھو، خوشبو لگاؤ، ناخن تراشو، کافی زیادہ کام ہے نا جمعے کے، لیکن ہمیں بہت شارٹ دیے ہیں، بہت تھوڑا سا وقت دیا ہمیں نا، زیادہ نہیں مانگا ہم سے، ثواب ہمیں ڈبل دیا ہے۔ بہرحال ان کو کہا گیا تھا کہ جمعے کا دن نہ اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دو، باقی 6 دن تم کام کیا کرو۔ وہ ویسے ہی نالائق تھے، کہتے نہیں ہم نے تو ہفتے کو ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دیکھنا نوکر افسر کا کیا مقابلہ، اللہ اللہ ہے، تم نوکر ہو، غلام ہو اس کے، وہ آقا ہے، وہ کہہ رہا ہے کرو تو بس کرو۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا باس از آل ٹائم رائٹ، کہ جو افسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اس کی آگے نہ نہیں ہوتی، اس کو اوکے ہی کہنا پڑتا ہے۔
فوج میں مشہور ہے نا کہ اگر افسر کسی کو، فوجی افسر 20 روپے دے کر کہے جاؤ ٹویوٹا کرولا لے کر آؤ، تو آگے سے وہ یہ نہ کہ سر جی 20 کی ٹویوٹا کرولا نہیں آتی، کہ یس سر میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ 20 روپے کی کون سی ٹویوٹا کرولا آتی ہے؟ ایک ڈسپلن اور نظام اور تنظیم ترتیب سمجھانے کے لیے کہ اس طرح ادارے چلتے ہیں، تنظیمیں چلتی ہیں، افراد معاشرے کھڑے ہوتے ہیں تنظیم اور ترتیب کے ساتھ۔ اللہ آقا ہے، اللہ نے کہا جمعے کو عبادت، کہتے نہیں ہم نے ہفتے کو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہفتہ ہی صحیح، ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن زیادتی کرنا شروع ہو گئے۔ اب ہوتا کیا، وہ سمندر دریا کے کنارے رہتے تھے، وہاں پر اب مچھلیاں آنا بند ہو گئی پورا ہفتہ۔ ہفتے کا دن ہوتا شرعا، مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی نظر آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور پورے 6 دن مچھلی کوئی نہ آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو بدکار ہوتے ہیں ہم اسی طرح ان کی آزمائش کرتے ہیں، جن کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی عبادت کا جذبہ نہیں تھا، عبادت ہی کرنی تھی، جمعہ کرتے یا ہفتہ کر لیتے، اس میں کیا ہے۔ اب اللہ نے پھر آزمایا کہ ٹھیک ہے عبادت تمہاری مرضی کی تو رزق پھر میری مرضی کا۔ اب پورے 6 دن مچھلی کوئی نہیں آ رہی۔ اب یہ بھی آزمائش ہے نا، جو نمازی حضرات ہوتے ہیں نماز کے وقت ایک دم گاہک آ جاتے ہیں نہ، چلو یار بات تھوڑی لیٹ ہی کر لینا، یہ آزمائش ہے اصل میں، یہ فتنہ ہے اس کے لیے، یہ مال فتنہ بن گیا۔ میں اکثر لباس خریدتا ہوں دلکش والوں سے، کافی سالوں سے۔ مجھے کسی نے ان کا بتایا کہ ریٹ روٹ کوئی نہیں کرتے، وہ سیدھی چیز پکڑا دیتے ہیں، تو مجھے ان کی ایک چیز بڑی اچھی لگی، میں نے مشاہدہ کیا ان کی دکان پہ بڑا رش ہوتا ہے، بند بھی ہوتی ہے تو لوگ بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ارد گرد جو دکانیں ہیں وہ کھلی بھی ہوتی ہیں، لوگ وہاں نہیں جاتے، بلکہ ان کی بند ہوتی ہے، لوگ پھر بھی وہاں نہیں جاتے، اور بحث کسی کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے خود کئی بار مشاہدہ کیا، ادھر اللہ اکبر ہوتی ہے وہیں تھان پھینک کے دکانیں بند کر دیتے ہیں، کہتے آدھے گھنٹے بعد آیا جائے۔ یہ بھی نا اصل میں ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، بندہ اس سے سرخرو ہو کے نکل جائے نا پھر ستہ ہی کھرا، اگر اس میں فیل ہو جائے پھر بچتا کھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بدکاروں کو ایسے ہی آزماتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان کی دکان کے ارد گرد جو دکانیں کھلی ہوتی ہیں ان کی بند ہوتی ہے، لوگ وہاں نہیں کپڑا لینے جاتے، وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں لائنیں لگا کر، یہ کھلے گی تو پھر اس کے اندر جا کر لیں گے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہی ہوتی ہے کہ کون اس میں پورا اترتا ہے کون نہیں اترتا، یہ فیل ہو گئے۔ اب یہاں پر 3 گروہ بن گئے، وہی ایک گروہ برائی کرنے والا، دوسرا برائی سے روکنے والا، تیسرا ڈونوٹا چوپشا میسنا، ہاں وہ سانوں کی لوڑ جو جیسے لگا رہے، اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ سوچ بڑی خطرناک ہے، اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، اور بھائی حق لینا ہے جہاں سے ملتا ہے لے لو، سچ لینا ہے۔ لو جناب والا وہ انہوں نے کوئی شکار کا بندوبست کیا، کوئی جال شال لگائے کہ مچھلیاں پھنسنا شروع ہو جائیں، اللہ کے ساتھ چلاکیاں، اللہ کے ساتھ ہوشیاریاں، اللہ معاف فرمائے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، واللہ عالم۔ اب جناب والا وہ جو کرنے والے تھے وہ تو کر رہے ہیں، ایک قوم جو منع کرنے والی تھی وہ کہتی یار نہ کرو، خدا کے لیے نہ کرو۔ اب تیسری قوم آ گئی، لیما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ یہ دیکھیں ہم اپنے جملوں پہ غور کریں، کہیں ہماری زبان سے بھی ایسے خطرناک جملے تو نہیں کبھی ادا ہو گئے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والے جملے۔ یار تانوں کی یہ لگا رہے جتھے کوئی لگا، تو ہے بھی مصیبت بھائی ہر ایک نو، لما تعدون تم کیوں روکتے ہو، قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ایسی قوم کو کیوں روکتے ہو جس کو اللہ نے عذاب دینا ہے یا اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ جواب سنے روکنے والوں کا، ہم کیوں روکتے ہیں آپ کو برائیوں سے، قالوا معذرۃ الی ربہم، اللہ کے ہاں عذر پیش کرنا، یا اللہ ہم نے ان کو کہا تھا، ہم نے ان کو روکا تھا کہ بعد آ جاؤ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کیا پتہ اللہ ان کو ہدایت ہی دے دے۔ روکیں ہر ایک کو، برائی سے روکیں۔ دیکھیں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روکا فرعون کو تو موسیٰ بچ ہی گئے تھے، چاہے وہ جتنا مرضی ظالم تھا فرعون، اس نے کہا چھوڑ دو اس بچے کو، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، انہیں تو چھری پھیرنی سی،
اللہ نے بس وہ اس کے دل میں بات ڈالنی تھی، لو جی جس نے اس کی حکومت کو تباہ کرنا تھا وہ اس کی گود کے اندر پرورش پانا شروع ہو گیا۔ آپ روکیں، کوئی مانتا مانے، نہیں مانتا کبیرہ بیٹھا راہ میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہے سے دوستی نہ کاہے سے بیر، کوئی دشمنی کوئی دوستی نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے بلانا ہے سب کو۔ شاید یہ بات آ جائے، بڑا روکا نہیں بات آئے، دیوار کر لی۔ اب جو برائی سے روکنے والے تھے وہ ان سے الگ ہو گئے، ان کی چہل پہل سنتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، قطع تعلقی کر لی، کھانا پینا الگ کر لیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک دن آواز نہیں آ رہی، دیواروں پہ چڑھ کے دیکھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہم نے حکم دیا کونو قردۃ خاسئین، سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ اللہ نے دو قوموں کو عذاب دیا، تین طرح کے لوگ تھے نا، دو طرح کے لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا۔ اللہ نے ان کو بھی بندر بنا دیا جو برائی کرنے والے تھے، اور اللہ نے اس واقعے میں ان کو بھی بندر بنا دی جو کہتے تمہیں روکنے کی کیا ضرورت ہے، لگا جتنے کوئی لگا رہے تو۔ بچے صرف وہی جنہوں نے برائی سے منع کیا تھا۔ اسی حضرات مجھے اور آپ کو سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں، پھر جہاں جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے، جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، اللہ سے توفیق اور مدد مانگ کر اپنی اپنی بات کریں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں ایسی برکت کر دے، کسی کی زندگی بن جائے اور اس کی وجہ سے ہماری جنت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔